اور دیکھیں ہم نے جب وہ بیان دیا تھا نا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر کعبے کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کر یہ کہے نا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، عوام نے نہیں ماننا، تو وہ بات اسی طریقے سے درست نکلی. لیکن میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب جب تک جیل آپ نہیں جائیں گے آپ بڑے لیڈر نہیں بنیں گے. یہ جو آپ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے، اس کو چھوڑیں، آپ جیل میں جائیں. دیکھیں جیل میں جانے نے ان کو پے کیا ہے، اس پہ تر رہا. یہ جو ایک دم اتنے سارے ڈیسیژن آئے اس سے بھی لوگوں کی ہمدردی ان کے لیے بڑھی اور اوور آل ان کی جماعت کو فائدہ ہوا. اب جہاں تک خان صاحب کا معاملہ ہے، مجھے تو نہیں لگتا اتنی آسانی سے وہ باہر آئیں گے. جو ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے ایک ٹائم لگے گا. نواز شریف صاحب کی بھی تو اب جا کے جان چھوٹی ہے نا، 4-5 سال تو لگ گئے ہیں، تو ان کو بھی ٹائم تو لگے گا. لیکن اس دوران عوام الناس کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ خصوصاً ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ تو زیادہ تر ینگ ایج کے لوگ وابستہ ہیں. ہم ان سے یہی کہیں گے کہ آپ نے کسی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کا حصے دار نہیں بننا اس معاملے میں. اب اس ساری صورتحال میں سولوشن جو مجھے نظر آ رہا ہے نا، وہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جیل میں جا کے ملنا چاہیے، نواز شریف صاحب کو بھی، زرداری صاحب کو بھی. عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر آپ پی ٹی آئی کا جو فیکٹر ہے نا، اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سڑکوں پہ آنے سے آپ روک دیں گے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے جو کی بورڈ واریئرز نے، خصوصاً پاکستانی فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف جو روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں اور جو ایکسٹریم پہ اس چیز کو لے کے جاتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف ایک بندے کے پاس ہے اور وہ عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب ہی ان کو قابو میں لا سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اندر کر کے ان کو آپ قابو کر لیں گے تو کس حد تک قابو کریں گے؟ اکثریت تو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ان میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نہ کوئی خان صاحب سے ہمدردی والا مسئلہ ہے، نہ کوئی فوج کے ساتھ کوئی دشمنی والا ہے. وہ اپنے ڈالرز بھی بنا رہے ہیں، وہ پھر جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں. جس طرح وہ عادل راجہ ہے، اس کی کئی خبریں جھوٹی ثابت ہوئی ہیں. کم از کم میرے بارے میں جو اس نے کہا تھا نا کہ اس کو کوئی عہدہ مل گیا، یہ قبول کرنے والا ہے، تو وہ کدھر ہے جی عہدہ؟ میں نے کیوں نہیں قبول کیا؟ اور یہ وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ عادل راجہ وہ ہے جسے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا اس وقت کی پولیٹیکل جماعتوں کے خلاف. پھر جنہوں نے لانچ کیا یہ انہی کے خلاف ہو گیا. تو اس طرح کے جو ویلاگرز ہیں، جو روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں، جھوٹی خبریں دیتے ہیں اور عوام میں پھیلاتے ہیں، ان لوگوں سے آپ ہوشیار رہے. جو ذمہ دار قسم کے صحافی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، جس طرح عمران ریاض خان صاحب ہیں، مجھے ان سے بنیادی اختلاف ہے ان کی صحافت سے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس لیول کے اوپر نہیں جاتے جس طرح یہ باقی معاملات کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی اوریا مقبول جان صاحب بھی، ان سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی، لیکن اوورآل وہ گفتگو کافی حد تک اچھی کرتے ہیں. بیلنس تو نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ بیلنس گفتگو یہ لوگ نہیں کر سکتے، ان کی ہمدردیاں. جس طرح دوسری طرف بھی ایسے صحافی موجود ہیں جن کی ہمدردیاں دوسری جماعتوں کے ساتھ ہیں. لیکن ان الیکشنز کے بعد ایک خطرناک رزلٹ بڑا سامنے آیا ہے کہ ہم پنجابی لوگ، پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ، پنجاب کی جماعتیں، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، جتنے صحافی ہیں، جتنے میڈیا چینلز ہیں، انہوں نے اپنا اخلاقی فرض اور مذہبی فرض سمجھا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ ناکام ترین جماعت ہے پاکستان کی. تو یہ پروگرام تو ان کا مر گیا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے پہلے سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. ان کے تو سارے آپ دیکھیں کینڈیڈیٹس لاکھوں میں جا رہے ہیں، بلکہ وہ حامد سعید کاظمی صاحب نے تو 3.5 لاکھ ووٹ لیا ہے ملتان سے. اور سندھ میں تو بالکل کلین سویپ ہے، اور سندھ میں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں. یہ بالکل سندھ کی حد تک تو ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ بھٹو فیکٹر چلتا ہے وہاں پہ. یہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، وہاں کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو. اگرچہ کمزوریاں ہیں، وڈیرا سسٹم ہے، باقی سارے معاملات ہیں، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، نون لیگ والے یا پی ٹی آئی والے، اب انہیں مان لینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں عوام کی حمایت حاصل ہے، جس طرح کہ پی ٹی آئی کو کے پی میں عوام کی حمایت حاصل ہے. جن لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ غداری کی، لوٹے بنے، آج دیکھیں وہ نظر بھی کہیں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی.
اور اب یہ آزاد امیدوار بھی جو ہیں ان کو بھی میں وارن کر رہا ہوں، اگر ان میں سے بھی کسی نے غداری کی کہ جس شخص کے نام کے اوپر انہوں نے ووٹ لیے ہیں اس کے ساتھ غداری کی، تو اگلی دفعہ یہ بھی پھر الیکشن سے باہر ہی ہوں گے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ یہ ہمیشہ سے عوام فیصلہ کر دیتی ہے، اور کے پی والے لوگ تو آپ کو پتہ ہے پٹھان ہے، اور پٹھان تو قبر تک دشمنی نبھاتے ہیں، اور انہوں نے نبھا کے بتائی ہے۔ بہرحال میں ان الیکشنز کے بعد کوئی خوش نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی والے ٹائم کے اوپر اپنے الیکشنز کرواتے، بلے کا نشان نہ چھنتا، چلیں ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، قاضی صاحب بھی بالکل وہ ایک قانونی فیصلہ کرنے شروع ہو گئے، اخلاقاً تو ان کا فیصلہ درست نہیں لیکن قانوناً بالکل درست ہے، ہم صرف فیصلے کے اوپر بات کر رہے ہیں، میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ میں نے اس وقت بھی ایک مثال دی اور وہ اس کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ کئی صحافیوں نے بھی وہ مثال کوٹ کی ہے کہ اگر کوئی شخص موٹر وے کے اوپر 140 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے اور اسے پکڑ کے چلان کیا جائے تو وہ کہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی تھی، میں نے جنازے میں پہنچنا ہے، تو ٹھیک ہے چلان آپ دیں اور جنازے میں چلے جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا چلان معاف کر دیا جائے۔ یہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی، کوئی موقع ایسا پروڈیوس کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن اپنے کروائیں انٹرا پارٹی، اور اس کے بعد جن کی سیٹیں بنتی ہیں ان کو دی جائے۔ اور خان صاحب کے ماننے والوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور الیکشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے اب بھی ہماری سیٹیں زیادہ ہیں، ان سیٹوں کے ساتھ بھی آپ کی نیشنل اسمبلی میں تو گورنمنٹ نہیں بننے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کا تو پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ میں نے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے نہ نون لیگ کے ساتھ کرنا ہے۔ جب اتحاد نہیں کرنا تو سمپل میجورٹی تو آپ کو ملنی نہیں ہے، لہٰذا اب آپ یہ غم کھانا چھوڑ دیں کہ ان الیکشنز میں ہم سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرے ہیں تو ہمارا رائٹ ہے۔ رائٹ آپ کا تب ہوگا جب آپ دوسروں کو ایکسیپٹ کریں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے نہ نون لیگ کے ساتھ، تو بھائی آپ تو گورنمنٹ پھر میجورٹی بنا ہی نہیں سکتے، میجورٹی تو پھر انہی کی ہوگی۔ ہاں اگر آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی سندھ سنبھال لے، پنجاب نون لیگ سنبھال لے، کے پی سنبھال لے پی ٹی آئی، اور اپنے اپنے صوبوں میں پرفارم کریں، 5 سالوں کے بعد رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ بلکہ اب تو 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کے پاس بجٹ بھی زیادہ ہے، ان کے پاس اختیارات بھی زیادہ ہیں، وہ پرفارم کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اگلے الیکشنز میں فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے یہ چور ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو جب بیٹھنا نہیں ہے تو آپ کی اپنی تو سیٹیں بمشکل ہوں گی 100، وہ بھی ساری نکال کے پیچھے 80 کے قریب ہی بنتی ہیں، اگرچہ باقی جماعتوں سے زیادہ ہے، لیکن جب آپ باقیوں کو نہیں ساتھ ملائیں گے تو 135-40 سیٹیں جو آپ کو چاہیے اور پھر باقی ریزروز ملا کے آلموسٹ 170 کے قریب، وہ تو آپ کی نہیں بننی، لہذا گورنمنٹ تو پھر بھی نہیں بننی، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے تو آپ کا اپنا ووٹر آپ کو چھوڑ جائے گا، کیونکہ ان کے دماغ میں آپ نے یہ بٹھایا ہوا تھا کہ یہ چور ہے اور میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو آپ کا اپنا بیانیہ ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، پاکستانی ہے۔ اگر آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، جنہوں نے اسلحہ اٹھا کے پاکستانی فوج کو قتل کیا، پاکستان کی عوام کو قتل کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ آپ نہیں مذاکرات کر سکتے؟ ٹھیک ہے اختلاف رائے رکھیں، ہمیں دیکھیں کتنا سخت اختلاف رائے میں رکھتا ہوں، لیکن نماز بریلیوں کے پیچھے بھی پڑھ لیتا ہوں، دیوبند کے پیچھے بھی، اہل حدیث کے پیچھے بھی، شیعہ کے پیچھے بھی، نہ صرف نماز پڑھتا ہوں چندے بھی دیتا ہوں۔ الگ سے مسجد کوئی نہیں بنائی، چندہ بک نہیں بنائی، کیوں؟ کہ اس طرح نفرت پھیلتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے بھی جو ہے وہ عوام الناس کو بڑا وائلنٹ کر دیا۔ میں نے یہ وائلنٹ تو نہیں کیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، چور ہیں، میں نے کہا ان کے عقیدوں سے اختلاف ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، جس طرح ہم گمراہ تھے یہ بھی بیچارے گمراہ، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں اس سے نکالنا ہے، نہ کہ یہ کہ ان سے نفرت کرنی ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، مسجد لادہ سے بنا لو، یہ تو ہم نے کبھی نہیں، نہ کوئی پارٹی بنائی، نہ کوئی چندہ بک بنائی۔ یہ ڈفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو لوگ مجھے اور خان صاحب کی سوچ کو ایک کہتے ہیں نا، ایک فیکٹر میں تو ایک ہے کہ انہوں نے بھی ینگ جنریشن کو پالیٹکس میں انٹر کیا، جو لوگ پالیٹکس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور ہم نے بھی پڑھے لکھے طبقے کو دین کے ساتھ جوڑا اس اعتبار سے کہ وہ بکش مسلمان بنے۔ لیکن جو اگلے والا فیکٹر ہے نا کہ دوسروں سے اتنی نفرت کرنا کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، رشتے بھی نہیں کرنے، ان کے اوپر آوازیں کسنی ہے، آپ اسکول میں ان کے بچے چلے جائیں تو ان کے اوپر آوازیں کسنی ہے، یہ کام نہیں۔ ہم نے پیسو بنایا ہے لوگوں کو، انہوں نے ایکٹیو سے بھی آگے کوئی ایکٹیو پلس بنا دیا ہے کہ نہیں ان کو یہ کہنا ہے۔ یہ میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو۔ تو خان صاحب ہی اس اعتبار سے تھوڑی ٹالرنس دکھائیں، اور
ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور اس میں انیشیٹو جو ہے وہ لینا ہے پھر نواز شریف صاحب نے. جائیں جیل میں بیٹھے, بھلے اس میں عدلیہ کے لوگوں کو شامل کریں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہو جائیں, لیکن سولوشن کی طرف جائیں. ڈنڈے کے زور کے اوپر وقتی طور پہ تو حل نکل آئے گا. ابھی آئی ایم ایف کی قسطیں آنے والی ہیں, اس سے پہلے اب نیکسٹ بجٹ میں بہت زیادہ ٹیکسز لگنے ہیں, لوگوں کی چیخیں نکلنی ہیں. خواہ یہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ بھی آ جائے نا, چیخیں پھر بھی نکلنی ہیں. نون لیگ کی گورنمنٹ آ جائے تب بھی چیخیں نکلنی ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے تب بھی چیخیں نکلنی ہی نکلنی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہم نے پیسہ لے کے کھایا ہوا ہے اتنے عرصے سے, تو واپس کرنا. یہ تو نہیں کہ جی وہ قرضہ مانگ کے واپس تو اور آپ کہیں گے آیا جی غوری, اس طرح تو نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا ماڈرن ورلڈ کے اندر. وہ لے کے کھایا ہوا ہے تو واپس تو کرنا ہے. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں جی ان کو آپ قرضہ واپس کریں, سود واپس نہ کریں کیونکہ سود حرام ہے. جدو لہر سود لالچی سود. تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی سود والی ڈیلنگ ہوئی ہے وہ آپ کو پوری تو کرنی ہے. ہاں ہم نے کسی کو سودی قرضہ دیا ہوا ہے تو ہم سود معاف کر سکتے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن جن سے ہم نے لیا ہوا ہے وہ تو سود کو جائز سمجھتے ہیں. ہمارے ناجائز ہونے سے ہم معاف تو اس طریقے سے نہیں کروا سکتے. ہاں ریکویسٹ کر کے دیکھ لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا ماڈرن ورلڈ کے اندر. بہرحال میں تو نواز شریف صاحب سے, زرداری صاحب سے, اور آرمی چیف سے, اور چیف جسٹس سے, اور عمران خان صاحب سے, سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ملک کا سوچیں. اور فی الوقت جس طریقے سے 2018 میں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے باوجود اس کے کہ ان الیکشنز کو فراڈ سمجھا تھا, ایکسیپٹ کر کے اسمبلیوں میں بیٹھ گئے تھے, میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی بیٹھ جانا چاہیے. اور بہتر یہ کہ اپوزیشن میں بیٹھیں جا کے, ان کو ذرا مزہ لینے دیں. ٹھیک ہے, کریں یہ گورنمنٹ. اور اگر گورنمنٹ لیتے ہیں تو جو بھی لے گا وہ پھر تختہ مشق بنے گا. اس وقت گورنمنٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پالیٹکس کو خراب کرنا ہے, کیونکہ اتنی جلدی یہ معاملہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. لیکن عوام کی جو امنگیں ہیں ان کے اوپر اترنا چاہیے پورا. اور یہ جو دھاندلی والا ایشو ہوا, اور جو فارم 45 اور 47 کے جو کنفلکٹ آ رہے ہیں, وہ منصور علی خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کی ہیں. عدالتوں میں کیسز چلیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ آگے ہونا ہے یہ معاملہ. تو بہتر یہ ہے کہ اسے مل بیٹھ کے سالو کیا جائے. عدالتوں میں یہ مسئلے حل نہیں ہونے, میں آپ کو بتا دوں, نہ روڈز پہ چڑھنے سے مسئلے حل ہونے ہیں, یہ مل بیٹھ کے مسئلے حل ہونے ہیں. اور جب تک مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو سیدھا نہیں کریں گے, اسی طریقے سے ہم لڑتے بھرتے رہیں گے.